جو زمین ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. کیا آپ کو یہ تکلیف تھی کہ اس ملک میں ہمارے بچے اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات پہ ریسرچ نہ کر سکیں؟ یا آپ کو اس بات کی ٹینشن تھی کہ کہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں پڑھ جائیں گے، اس کی سنت پر ان کی عمل کر لیں گے، اور جس طرف ہمارے لیڈر عمران خان ان کو لے کر جا رہے ہیں پوری قوم کو، تو شاید پھر یہ آپ سب کی جو چوریاں، ڈاکے اور کرپشن ہے کہ بچوں کرپشن تو ہوتی ہے، اس سے بہت آگے نکل جائے گی قوم. تو بچوں کرپشن تو نہیں ہوتی ہے، لیکن جب القادر جیسی یونیورسٹی بنتی ہے تو پھر بچے کرپشن کو نہیں پسند کرتے، پھر وہ زیرو کرپشن پہ جاتے ہیں. پھر وہ جو ملک میں ایک اسلامی تعلیمات رائج ہو رہی تھی، جب آپ کے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ترجمے سے قرآن پاک پڑھے تھے، تو اس کے بعد پھر اسی طرح کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے داخلے لینے تھے. کیا اس بات سے تکلیف ہو رہی تھی؟ یا بس کچھ سمجھ نہیں آئی ہے تو پھر جو دل میں آ رہا ہے وہ آپ کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب ہائی ٹائم ہے کہ ہمارے جو سلطنت کے بادشاہ ہیں، موروثیت کے چیمپئن ہیں، ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ پاکستان کی جو 25 کروڑ عوام ہے ان کے دماغ بالکل صحیح ہیں. ہمارے میں سے 25 کروڑ عوام کی 90% دماغ کی شریانیں بالکل کھلی ہوئی ہیں اور فنکشنل ہیں. اس بات کا اظہار انہوں نے 8 فروری کی شام تک کر دیا تھا. جن کی 90% شریانیں بند تھیں اور پلیٹیں گری ہوئی تھیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ جس قسم کے جو انتقام کرتے رہے ہیں، جس سیاسی انتقام کا نشانہ آپ بنا رہے ہیں، اس پہ نہ یہ عوام خاموش رہے گی، نہ پاکستان کی خواتین خاموش رہیں گی. ہم اس تذلیل کے خلاف پروٹیسٹ بھی کریں گے، اس تذلیل کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے. اور میں اپنی سول سوسائٹی اور خواتین کی حقوق کی چیمپئن سے پوچھنا چاہتی ہوں، آج 10 مہینے بعد میں خود نکلی ہوں، کن حالات میں رہی میں وہ رونا نہیں چاہتی. یہ سب خواتین نے کیا کاٹا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 14 FIR تو ایک ٹوکن ہے، اس کو ہم اپنا میڈل سمجھتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری اور داستانیں ہیں. نہ میں وہ زخم دکھانا چاہتی ہوں جو میں نے کھائے، جو جسم پہ بھی کھائے، جو روح پہ بھی کھائے، جو دل پہ بھی کھائے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے، اور مجھے پورا یقین ہے، لگتا نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ ہم حق کے راستے پہ ہیں. اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی آنے والی بچیوں کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دی. لیکن آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ ساری انتقامی کارروائی کیا اس لیے کی تھی کہ یہ تحفہ ہمیں ملے پنجاب اسمبلی میں ایک ڈاکو رانی کا، جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے اپنی سیٹیں ہار کے آپ آ گئے، یا 17 سیٹیں جیت کے وکٹری سپیچ جیسا ایک زبردست جو عالمی ایک ایونٹ ہوا تھا اس کے لیے یہ سارا تماشا کیا تھا، یا پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ جس ملک کا آئین اور قانون اسلام کے نام پر، جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک آزاد ہوا تھا، یا جس ملک کے آئین اور قانون کا مین جو سپرٹ ہے وہ اسلام کی اس پر رکھی گئی ہے، وہاں پہ خواتین پہ عدت کے کیس بنتے ہیں، وہاں خواتین پہ اس طرح کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور ان کے نکاحوں کو جا کر عدالتوں میں اچھالا جاتا ہے. وہاں جا کے ان کے اوپر تبرے پڑے جاتے ہیں، ان پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہماری خاتون اول ہے. اس سارے تماشے اور اس تذلیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قذف کا قانون موجود ہے کہ کوئی جھوٹی تہمت نہ لگائے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں مفتی سعید صاحب جیسے لوگ جو پہلے ایک قسم کھاتے ہیں اور پھر دوسری قسم کھاتے ہیں، ان کو بھی کوئی بلا کے سوال پوچھے اور ان سے بھی پوچھے، اور یہ قذف کے قانون کو ریووک کرے، اس کو کھولے اور اس پہ ٹرائل کرے، تاکہ یہ جو عام خواتین ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، جو کسی گھر میں ظلم اور تشدد کا شکار ہو رہی ہیں، ان کی بھی کوئی پروٹیکشن ہو سکے. کل کو 6 سال بعد اٹھ کے کسی طلاق یافتہ خاتون کا خاوند اٹھ کے اس پہ اس طرح کی تہمتیں نہ لگائے
اور پھر اس کو کھڑا کر کے عدالتوں میں تذلیل نہ کی جائے. تو مہربانی کریں، میں اپنی سول سوسائٹی اور خواتین کے حقوق کی علمبردار خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈی چوک پہ جب ہماری تذلیل ہو رہی تھی، ہمارے سر پھاڑے جا رہے تھے، یا جب ہم پہ گیس شیلنگ ہو رہی تھی، یا پاکستان کی عدالتوں میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے عدت کے کیس کو اچھالا جا رہا تھا، ان کی پاک بازی کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی تھی، تب آپ کہاں تھی؟ پلیز ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کہاں تھی. ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دی، نہ ہمیں کوئی نظر آیا کہ وہ کوئی چیخو پکار ہو جیسے ہوا کرتی تھی. یہ دوہرے معیار مت رکھیے، اس ملک کی 50% آبادی کو بیوقوف مت سمجھیے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ہر طرح کی لوئسٹ آف دا لو حرکتیں کر لی، اس ملک میں گھٹیا ترین مثالیں قائم کر لی سیاسی نشانے کی. سب سے زیادہ آپ نے خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیڈر عمران خان نے عام خواتین کو صرف زبانی کہہ کر نہیں، واقع میں ہی امپاور کیا. ان کو سیاست میں لے کر آئے، سیاسی فورم دیا، پالیسی سازی میں ان کو آگے کیا. نہ صرف یہ کہ ڈائریکٹ الیکشنز کے لیے خواتین کو ٹکٹیں دی سمیت میرے، جن کے ڈبے بدل کے، فارم 47 بدل کے جیتی ہوئی سیٹوں پہ ہرایا گیا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پورا خواتین کے خلاف. بلکہ عام خواتین کو ہر اسمبلی کا، ہر فورم کا حصہ بنایا. آج کل ماشاءاللہ ہمارا میڈیا بہت دکھاتا ہے ہماری علیمہ آپا کو، عظمیٰ آپا کو، رانی آپا کو. تینوں عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں. کسی ایک اسمبلی میں بھی خان صاحب نے اپنی بہنوں کو ٹکٹ نہیں دیا ہے. یہ بہت بڑی مثال ہے. یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. پاپا کی پری کو بتانا چاہتی ہوں، خاندانی نوکرانیوں کو بتانا چاہتی ہوں، سرکاری ترجمانوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ بہنیں جیل میں جاتی ہیں، مل کے آتی ہیں، آ کے اپنے بھائی پہ ظلم کی داستان کو اجاگر کرتی ہیں، لیکن الیکشن کی ٹکٹیں لے کر کبھی الیکشن نہیں لڑی ہیں. نہ یہاں پر آج علیمہ آپا بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ کے طور پہ پریس کانفرنس کر رہی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں، عام ورکر ہیں. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر سے ہی شروع ہو کہانی اور گھر پہ ہی ختم ہو جائے. ابا جی وزیر اعظم، پھر اس کے بعد برادر صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر، پھر اب بیٹی صاحبہ آ گئی، پھر بھتیجے صاحب آ گئے، پھر سارے گونگلو ڈونگلو پورا ٹبر آ جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں آگے کہ ہم جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں. کیا پاکستان میں قحط الرجال ہے؟ کیا آپ کے پارٹیوں میں کوئی اور نہیں ہے کہ جس کو آپ آگے کر سکیں؟ 40-45 سالوں سے یہی میوزیکل چیئر آپس میں جو ہے وہ مٹھائی اور ڈبے بانٹے جا رہے ہیں. حکومت کو آپ نے پاکستان کو چراگاہ سمجھ لی ہے کہ بس آؤ لوٹو کھاؤ اور پھٹو. تو پورے پاکستان کی عوام جانتی ہے، جمہوریت کا مطلب بھی جانتی ہے، اور بدترین موروثیت جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے اس کا بھی مطلب جانتی ہے. آج اس پریس کانفرنس کا اختتام اسی بات سے کروں گی کہ اس ملک کی 50 سے 52% خواتین اس بات پہ احتجاج بھی کر رہی ہیں، اس بات پہ شرمندہ ہو رہی ہیں، اس بات پہ تکلیف اور دکھ کا شکار ہے کہ ان کی کس طریقے سے تذلیل کی گئی. پاکستان کے نہ آئین کو دیکھا گیا، نہ پاکستان کے قانون کو دیکھا گیا، نہ اسلام کو دیکھا گیا، نہ جمہوریہ کو دیکھا گیا، نہ جمہور کی آواز کو سنا گیا، نہ پاکستان میں اسلامی قوانین کو دیکھا گیا، نہ آپ نے یہ دیکھا کہ خواتین کی عزت کے لیے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کیا ہے. ہمارے پاس مثالیں کیا موجود ہیں. لیکن ایک بدترین انتقامی کارروائی خواتین سمیت بشرا بی بی کے ہم سب کے ساتھ روا رکھی گئی، جس پہ اس ملک کی جو تاریخ کا یہ کالا باب ہوگا، اور یہ اس میں لکھا گیا ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی باتیں. یہ جو تذلیل ہے، یہ جو انتقامی کارروائی ہے، ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے. یہ جو بنی گالا کا ایک امپریشن دے کے ان کو وہاں نظر بند کیا گیا ہے، بدترین ان کے اوپر
ان کو بدترین حالات میں رکھا گیا ہے، ان کا کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں کیا جا رہا، ان کو کھانے میں پتہ نہیں کیا کیمیکل ملا کے دیا جا رہا ہے. اس کو ختم کیا جائے فی الفور، یہ ان کا